اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے دوست، میری گفتگو سے پہلے جناب بارش ہو گئی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. میں عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر تھا اور 9 تاریخ کا جو ایونٹ ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پورے پاکستان کی 24 کروڑ عوام اس کے حوالے سے دکھی ہوئی، اسی طرح ان دکھی ہونے والوں میں ایک میں بھی تھا، کیونکہ فوج کے ساتھ محبت میری ذات، میرے خاندان، میری اولاد اور میرے خاندان کے خون کے اندر رچی بسی ہوئی تھی. اچھا، یہ سارا کچھ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور جو میں 2-3 چیزیں اور ڈسکلوز کروں گا، باقی انشاءاللہ یہیں پہ ہوں اور میڈیا کے اندر پہلے بھی رہا ہوں، اب بھی میڈیا کے اندر پاکستان کی خدمت کرتا رہوں گا اور پاکستان کے خلاف ہونے والی جو سازشیں ہیں ان کو بے نقاب بھی کرتا رہوں گا. آج میں برملا یہ بات کہوں گا کہ پی ٹی آئی جو 9 مئی تک پہنچی، اس کا رستہ روکنے کے لیے پارٹی کی لیڈرشپ میں سے کوئی بندہ نہیں تھا کہ جس نے عمران خان صاحب کے رستے کے اندر کبھی زبانی، کلامی میٹنگز کے اندر، ترجمانوں کی میٹنگ کے اندر، لیڈرشپ کی میٹنگ کے اندر کبھی انہیں سمجھایا ہو، بتلایا ہو کہ سیاست عدم تشدد کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے اور سیاست کے اندر ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی ہمیں نہیں لانی چاہیے. ریاست سے ٹکرانا یا اداروں سے ٹکرانا سیاستدان کا کام نہیں ہوتا. یہ پوری لیڈرشپ میں سے اگر کسی بندے نے یہ کام کیا تو واحد فیاض الحسن چوہان تھا، جس کی پاداش میں پچھلے 1 سال میں پارٹی کے اندر کھڑے لائن تھا. آپ نے دیکھا مئی کے مہینے کے اندر میں نے کسی کی سفارش کے ساتھ اور بڑی شدید سفارش کے ساتھ بڑی مشکل سے حکومت ختم ہونے کے بعد ڈیزیگنیشن لیا میڈیا ایڈوائزر کا، لیکن اس کے 5 دن بعد زمان پارک اور بنی گالا میں میرا داخلہ ممنوع کر دیا گیا، جس کی ایک ایپیسوڈ آپ نے وہ شہباز گل والی ٹی وی چینلز پہ دیکھی. اس طرح کی کم از کم کوئی 15-20 ایپیسوڈز ہیں کہ جو اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا، اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا، جو آپ کی نظروں میں نہیں آئی کہ زمان پارک اور بنی گالا میں پابندی لگ گئی. کیوں؟ پچھلے سال اسی مئی کے مہینے کے اینڈ میں نے عمران خان صاحب کو ایک میسج کیا تقریباً 7 منٹ کا، اور وہ میسج میں نے دنیا اخبار کے بڑے مشہور کالمسٹ ہیں منیر بلوچ صاحب، میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور پاکستان کا درد دل رکھتے ہیں اور فوج کے حوالے سے بھی ان کی محبت ساری دنیا جانتی ہے، بڑے مشہور کالمسٹ ہیں. اور آج کی اس میری پریس کانفرنس کے بعد ٹی وی چینلز میں لوگ ان کو لیں گے اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ فیاض چوہان نے یہ بات صحیح کہی یا غلط کہی. میں نے جو عمران خان صاحب کو میسج بھیجا وہی میسج میں نے امانتاً ان کو بھیجا. میں نے کہا بلوچ صاحب یہ میسج اپنے پاس آپ نے رکھ لینا ہے، زندگی میں کسی موقع پہ آپ نے گواہی کے طور پہ یہ میسج رکھنا ہے اور یہ سننے کے بعد گواہی دینی ہے کہ کیا فیاض چوہان نے اپنے لیڈر عمران خان کو یہ ایڈوائز دی کہ نہیں دی. پھر اس کے بعد 1 مہینے بعد دوبارہ ایک میسج، حالانکہ ملاقات تو یہ ہمیں نہ ٹائم دیتے تھے. اس کے بعد اسپیشلی جو پہلا میسج کیا، وہ میسج کیا تھا؟ میں نے عمران خان صاحب کو بڑے درد دل سے ایک بات سمجھائی کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے پیروکار ہیں، ہماری پارٹی اور آپ، یہ عدم تشدد کی پالیسی چھوڑ دیں، ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ دیں، اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ دیں اور اپنی جد و جہد پیور پولیٹیکل رکھیں. اور یہ جو
آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن PDM ہے اور یہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کے خلاف اپنی جدوجہد کریں, ان کو ہدف تنقید بنائیں, ان کو بے نقاب کریں. جانتے پوچھتے ہو بھی اگر آپ کو بہت سی چیزیں پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے, اس پہ میں نے ان کو ایک ایگزامپل دی نیب نیازی گٹھ جوڑ کی. میں نے کہا یاد ہے 3.5 سال ہمارے ان کا کوئی لیڈر آتا تھا چھوٹے سے بڑا نیب کے اندر یا عدالتوں کے اندر داخل ہوتا تھا تو نیب نیازی گٹھ جوڑ کر کے جاتا تھا, اور ساری دنیا کو اور ان کو بھی پتا تھا کہ نیب کے ساتھ نیازی کی کتنی گٹھ جوڑ ہے اور اس کی کس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. لیکن انہوں نے ٹکراؤ کی پالیسی نہیں اختیار کی. تو جناب خان صاحب, میں دوبارہ آپ کو ایک آپ کے کارکن کی حیثیت سے وزیر اعظم پاکستان کا دیکھنا چاہتا ہوں. آپ جس اسٹریٹجی کے اوپر چل رہے ہیں اور جو آپ نے اپنے ارد گرد بندے اکٹھے کر لیے ہیں وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے رہے. برائے مہربانی اس اسٹریٹجی کو ترک کریں اور پیور سیاسی انداز سے جو ہے وہ اپنی جدوجہد کریں. یہ میں نے میسج آن آف کہہ رہا ہوں. منیر بلوچ صاحب کو میں نے بھیجا, اور آج شام کو کوئی بھی اینکر منیر بلوچ صاحب کو لے لے, ان سے پوچھے کہ فیاض چوہان نے آپ کو 1 سال پہلے, پورا 1 سال پہلے, اس کا نقصان کیا ہوا. نقصان ہوا کہ جناب ہمارا لگ گیا کاٹا پارٹی میں. بظاہراً عہدہ تھا لیکن پارٹی کے اندر شہباز گل صاحب, چودھری فواد صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب, مراد سعید صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ, شیری مزاری صاحبہ, وہ مقبول, مطلوب اور مقصود. کیوں کہ ہر الٹی سیدھی فوج کے حوالے سے خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے زوم میٹنگز ہماری ہر دوسرے دن ہوتی تھی ترجمانوں کی, اس میں بیٹھتا تھا. ملنے کی کوئی اجازت نہیں تھی, اندر بلانے کی کوئی اجازت نہیں تھی, کوئی ملنا ملانا, کوئی لفٹ نہیں. کور کمیٹی کا میں ممبر تھا برے وقتوں میں 16, 17, 18, 2000. اس میسج کے بعد کور کمیٹی سے نکال دیا. کوئی 10 ایک میٹنگ کی ہیں پچھلے 1 سال میں کور کمیٹی کی. فیاض چوہان جس نے زندگی داؤ پہ لگائی ہوئی تھی وہ جناب اس کور کمیٹی کے اندر نہیں بلایا جاتا تھا اور اس کو نکال دیا گیا, لسٹ سے نکال دیا گیا اس میسج کے بعد. لیکن میں ڈسپلن کے تحت اسمبلی کا ممبر ہوں, پھر ترجمان ہوں, میں اپنی پارٹی کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ وفا کا دامن نہیں چھوڑا. ہم چلتے رہے, سمجھاتے رہے. خیر لمبی سٹوری ہے. اصل چیز جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی, سب سے پہلے تو مجھے وہ میرے بھائی نے منع کیا کہ یار یہ بات نہ کہنا, یہ بات کہنی پڑتی ہے. کل جب میری ضمانت ہوئی, میرا فیملی آئی, میں نے بڑے شوق سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ خان صاحب نے جب میں گرفتار ہوا تھا میرا گھر تباہ کر دیا گیا, 30-35 لاکھ کا میرا نقصان چورا چورا بیگم صفدر کے کہنے پہ رانا ثناء اللہ کی پولیس نے, صرف بیگم صفدر کی خواہش پوری کرنے کے لیے. اور اس سے 1 دن پہلے میری دونوں بہنوں کے گھر تباہ کیے, میرے بھائی کا گھر تباہ کیا, اور پھر بیگم صفدر کی خواہش کے اوپر تھانہ سول لائن کے اندر میرے اوپر تشدد ہوا. کیا خان صاحب نے کوئی میرے حوالے سے کوئی ٹویٹ کیا؟ میں نے بچے سے پوچھا, میں نے کہا یار 15 تاریخ, 16 تاریخ, 17 تاریخ, 18 تاریخ, 19 تاریخ, ناٹ ایٹ آل. میں ایک دفعہ تو دھنگ ہو گیا, سر میرا سن, میں نے گھر تباہ کر دیا, اپنا فیملی تباہ کر دی. میرے گھر کے 4 لوگ گرفتار ہوئے, میں اکیلا نہیں ہوا. میرا بہنوئی, میرا بھتیجا یتیم, میرا بھانجا, 4 لوگ ہم گرفتار ہیں اور 4 گھر تباہ ہوئے. خان صاحب کو شیری مزاری یاد آئی, سینٹر فلک ناز یاد آئی, باقی لوگ 3-4 یاد آئے. فیاض چوہان یاد نہیں آیا جس کے ساتھ سب سے زیادہ تباہی ہوئی. عثمان ڈار کے گھر سے زیادہ تباہی میرے گھر میں ہوئی. ایک سنگل لائن نہیں ہے. جب میں بڑا ڈسٹرب ہوا, میں نے کہا اچھا. پھر اس کے بعد اصل چیز جس سے میں ساری چیزیں ڈسٹربنس ہوئی, 1 سال سے میں سمجھا رہا تھا. پھر بیچ میں نے کوئی 6 دفعہ آڈیو میسج واٹس ایپ پہ کیا, پچھلے مہینے بھی, اس سے پچھلے مہینے بھی, اس سے پچھلے مہینے بھی, کہ خان صاحب برائے مہربانی مجھے 5 منٹ کی ملاقات کا ٹائم دیں انفرادی, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں.
لیکن قربان جاؤں فواد چودھری، شہباز گل، مسرت چیمہ طرز کے سارے سیاستدانوں پہ. فیاض چوہان انہیں شاید کاٹتا تھا اور خان صاحب کے کانوں میں ڈال دیا گیا یہ فوج کا بندہ ہے، یہ فوج کا بندہ ہے، یہ فوج کا بندہ ہے. میں ہر روز قربانی دے رہا ہوں. 9 پرچے، 2 میرے پہ حملے نون لیگ کے، ایک مائنر اور ایک انتہائی سویر جس میں میری جان جاتے جاتے بچی. جس دن حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنا، اسمبلی کے باہر 300-400 نون لیگ کے کارکنوں نے ہم 3 بندوں کے اوپر 8 دن میں نے جیل کاٹی پہلے، اور پنڈی پی ٹی آئی کی عزت بچائی. عامر کیانی کا طے ہوا تھا، صداقت عباسی کا طے ہوا تھا، واسق قیوم کا طے ہوا تھا، سارے بھاگ گئے. میں نے جس جرت کے ساتھ دی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اب سارے لوگ جانتے ہیں. ساری قربانیاں، اور ڈیلی میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا فرنٹ فٹ پہ. لیکن جناب ایک سطر میرے لیے خان صاحب کے ذہن میں نہیں آئی. شاید ان کے ذہن میں کوئی یہ چیز اتنی جاگزی ہو گئی تھی. اچھا، ایک سال میں 5 منٹ کی ایک میٹنگ ہے، ایک میٹنگ 5 منٹ کی، اور ٹکٹوں کی جب انٹرویو ہو رہا تھا، ایک میٹنگ. اور اس انٹرویو کے اندر بھی جو مجھے 5 منٹ کے اندر ایک گلا دیا خان صاحب نے، چوہان تم فوج بڑا کرتے ہو. کیوں؟ وہ مسرت جمشید چیمہ، شہباز گل، فواد چودھری، عالیہ حمزہ، شیریں مزاری سارا دن کڑ 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 کڑ. فیاض چوہان کے والے سے وہ قربانیاں دے رہا ہے، پرچے جھل رہا ہے، ماریں کھا رہا ہے. اس کی سوشل میڈیا کی چاروں اکاؤنٹس 25 لاکھ فالوورز ہیں. آپ کی چاروں اکاؤنٹس میں ہر روز کی 1 سے لے کے 8 ایکٹیویٹیز، فزیکل ایکٹیویٹیز اس پی ڈی ایم حکومت کے خلاف جدوجہد کی، وہ آن اوتھ موجود ہے. جھوٹ تو کوئی اس دور میں کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ کس نے کیا قربانی دی. اس پورے 1.25 سال کے اندر چودھری سرور آیا، خان نے مجھے فون کیا، چوہان یار اس کا جواب دینا ہے. اپریل کے پہلے 2 دنوں میں میری اتنا بزرگی والا رشتہ تھا چودھری سرور سے، میں نے ایک لمحہ نہیں لگایا. میں نے گورنر ہاؤس کے گیٹ کے اوپر مال روڈ پہ پریس کانفرنس کر کے ایسی کی تیسی پھیر دی. اس سے کوئی 15-20 دن گزرے، اون چودھری آ گیا، خان کا ڈائریکٹ فون، چوہان یار اس کا کوئی اور جواب. وہ جو 6 منسٹر پالے ہوئے تھے لاہور میں، دودھ پیڑ پاک پری تون کٹان جمعہ، کسی کی پسلی نہیں. نہ گورنر سرور کے خلاف کسی نے پریس کانفرنس کی کہ جواب دیا. فیاض چوہان. اون چودھری آیا، لاہور کا تھا، خان فون کر رہا ہے، میں نے اون چودھری میرا رشتہ دار تھا، میں نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی. 1 2 3 پریس کانفرنس، میڈیا ٹاک، اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر. کوئی 20-25 دن گزرے، علیم خان میرا بڑا اچھا دوست، خان کا فون، چوہان اپنے دوست نعیم الحق کو بھیج رہا ہوں، وہ ایل ڈی اے والے نعیم الحق جو فوت ہو گئے وہ نہیں، اس کے پاس ڈاکومنٹ ہے، اس کا جواب تو نہیں دینا ہے، تو باقی وہ منسٹریاں کریں گے. فیاض چوہان نے علیم خان سے اپنا تعلق بگاڑ لیا. جو ہوا ساری دنیا نے دیکھا. وقت گزرتا گیا، جو برا وقت آئے. 10 اپریل کو حکومت گئی، 10 اپریل سے لے کے 17 جولائی کے الیکشن تک آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ میاں محمود الرشید، میاں اسلم، مراد راس، ڈاکٹر یاسمین راشد، ہمایوں یاسر، جو نظریاتی ہم 6-7 تھے ان میں سے میرے علاوہ، کسی ایک کی پریس کانفرنس اگر اس 3.5 مہینے کے اندر ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا. شام کو میڈیا ٹاک، وہ کیا کہتے ہیں، ٹاک شو کرنا وہ بڑا آسان ہوتا ہے. آئے 32 منٹ کا ٹاک شو، 4 پارٹیسپینٹ 2-2 منٹ کی آئے مائیں شاہی کی، چلے گئے. میڈیا ٹاک اور پریس کانفرنس وہ ہوتی ہے جو آپ نے 15 منٹ سے لے کے 30 منٹ اپنے دھڑے کا دھڑا کٹنا ہوتا ہے اور مخالف کی جناب آپ نے منجی ٹھوکنی ہوتی ہے. وہ ٹھیک کہا انہوں نے. اس 3.5 مہینوں میں نے 36 پریس کانفرنسز، جو پریس کانفرنس بریک پریس کانفرنس نہیں تھی، لاہور کے سارا میڈیا اور پنڈی کا میڈیا جانتا ہے، پراپر سارے ٹی وی چینلز کے اندر بریک ہوتی تھی. کوئی آواز اٹھتی تھی
خان کے خلاف، حکومت کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف فیاض چوہان ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن، ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن اسمبلی کے باہر، راولپنڈی کے اندر، اسمبلی کے اندر. اور یقین جانے وہ خوف و ہراس کا وہ دور تھا حمزہ شہباز کی حکومت کا، کسی ایک نے بھی نہیں. ایک پریس کانفرنس بتا دیں مجھے. 17 جولائی الیکشن جیتے، وزارتیں بنی، فیاض چوہان آؤٹ، یہ سارے کے سارے جناب منسٹر. میری عزت بچائی چودھری پرویز لائی صاحب نے، اللہ ان کو زندگی دے. میں اپنے والد صاحب کے بعد اگر بزرگی کے حوالے سے کسی کی عزت کرتا ہوں تو چودھری پرویز لائی صاحب کی کرتا ہوں، جس میں بنیادی وجہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے جو ان کے کنٹریبیوشنز بھی ہیں. انہوں نے، اور ایک اور شخصیت ہے جن کا میں نام نہیں لوں گا، ورنہ جتنا میں فرنٹ فٹ پہ 3.5 مہینوں میں، اور خیر اس سے پہلے اپنی پوری 16 سال کی زندگی اور پھر 3.5 سال کے اقتدار میں کھیل چکا تھا، اور اسپیشلی اس 3.5 مہینے میں اگلا 1 سال میڈیا کو، اسمبلی کے اندر مخالفین کو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا. چوہدری صاحب نے میری عزت رکھی، مجھے اپنا ترجمان بنا دیا. خان صاحب کو حافظ فرد نے کہا کہ فیاض نے پوچھا کہ یار آپ نے مجھ سے یہ زیادتی کیوں کی، اسی دن جس دن منسٹریاں بنی. اور اس کو زیادہ ایگوسٹک نہ ہو، یہ مجھے حافظ فرد کا جواب آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ایگوسٹک نہ ہو، فیاض چوہان کو کہے. جن کو بنایا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دسمبر، جنوری، فیبروری 2021 وہ سارے کے سارے منسٹر چودھری سرور صاحب کے ساتھ عمران خان اور بزدار صاحب کی حکومت گرانے کے لیے رجیم چینج آپریشن کے شریک تھے. گورنر ہاؤس کے اندر میٹنگز ہوتی تھیں، وہ سارے کے سارے. فیبروری میں ماحول چینج ہوا، سارے کے سارے دوبارہ مسلمان ہو گئے. فیاض چوہان اس وقت بھی ساری قربانی ہے، لیکن بہرحال جی ہمارا آؤٹ ہو گیا. پھر میں مسلسل سمجھاتا رہا خان صاحب کو، انہوں نے کاٹا لگا دیا. شہباز گل ہیرو بن گیا، فواد چودھری ہیرو بن گیا، مسرت چیمہ ہیرو بن گئی. زوم میٹنگ ہوتی تھی، اب تیسرے دن 6 یا 7 بندے تھے جو خان صاحب جیسے کہتے تھے یار بوٹوں والوں کے خلاف یہ بولو، بوٹوں والوں کے خلاف یہ، فوجیوں کے خلاف یہ، وہ ہاں میں ہاں ملاتے. جب بولنے کی کوشش کی، شٹ اپ کال زوم میٹنگ میں، نہیں بولنے دینا. پورا 1 سال مجھے یاد ہے کہ اگست کے پہلے 3 دنوں میں ایک زوم میٹنگ ہو رہی، میں نے سمجھانے کے لیے 75 دفعہ ہاتھ اٹھا کے بول کے کہا خان صاحب 1 منٹ، نہیں تم رہنے دو. چپ ہو گئی. پھر بھی جناب ہم دام میں، در میں، سخنے. پھر میں پچھلے 3-4 مہینوں میں سمجھاتا رہا خان صاحب آڈیو میسج کر کے مجھے ٹائم دے دیں. نہیں جی. پھر پچھلے 6 مہینے عامر کیانی جو سب سے پہلے جناب پھرتی دکھائی، جس کا مزارہ بنایا ہوا تھا 16 سال سے ہمیں اس پنڈی اسلام آباد کے اندر، خان صاحب نے، اس نے خان صاحب کی ہدایت پہ پنڈی شہر کے بچے کو پی ٹی آئی کے علاوہ یہ بتا دیا فیاض چوہان کا ٹکٹ نہیں ہو رہا. یہ یہاں پہ پنڈی کے موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں دوست، ان سے پوچھے میں جو پریس کانفرنس کرتا تھا اپنی پارٹی کے حق میں اور خان کی دھڑک اٹھنے کے لیے، پریس کانفرنس ختم نہیں ہوتی تھی، صحافیوں کا پہلا، یہ ظریف صاحب بیٹھے ہیں، پہلا سوال ہوتا تھا آپ کو تو ٹکٹ ہی نہیں مل رہا جی. کہاں سے پتا چلتا تھا یہ؟ وہ خان نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی عامر کیانی کی، ایک 3rd کلاس قسم کا چھوکرا جانا جس نے زندگی میں کبھی اصلاحی کمیٹی کی جوائنٹ سیکرٹری کا الیکشن نہیں لڑا ہوگا. اس کو جناب وہاں پہ میرے مقابلے میں بچے کو، اور پی ٹی آئی کی 80% تنظیم میرے مخالف کی ہوئی اس عامر کیانی نے عمران خان کی ہدایت پہ. ہم پھر بھی قربانیاں دے رہے ہیں، دیتے جو کچھ ہوا. آخر میں آپ کو 2-3 چیزیں، 1 مئی کو خان صاحب نے جو چیزیں جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی، بنیادی 1 مئی کو خان صاحب نے یوم مزدور پہ ریلی رکھوائی. ریلی کا اب خان صاحب ٹریننگ دے رہے تھے فوجی علاقوں کے اندر عمارتوں کی طرف لوگوں کو مظاہرہ کرنے کی طرف جانے کی. خیر وہ زوم میٹنگز کے اندر کرتے رہتے تھے. وہ ایک لمز والا جانا کوئی جان شیر ہے جانا کوئی وہ گٹھا سا ابو داؤد ٹائپ جانا وہ بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا. ایک سلمان احمد رکھا ہوا تھا جس کا مجھے آج تک کرائٹیریا نہیں سمجھ آیا کہڑے پاسوں جانا سیاستدان ہے. وہ گلوکار جانا وہ میٹنگ کے اندر بیٹھتا تھا. سارا زوم میٹنگز کے اندر
موٹیویٹ کیا جاتا تھا ترجمانوں کو کہ میڈیا کے اندر کس طرح فوج کے خلاف، باجوہ کے خلاف آپ نے جناب کیا کیا باتیں کرنی ہیں، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، خوف کے دروازے توڑ دو، سارا کچھ کرتے کرتے 1 مئی کو خان صاحب نے جی ریلی رکھوائی یوم مزدور کے بہانے، آرڈر دیا جی لیاقت باغ سے جناب جاؤ صدر والے پاسے۔ ہمیں پتہ چلا، ہم نے جناب این ٹائم پہ رات کو میں نے راجہ بشارت صاحب اور باقی ٹیم کو جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے اعتماد میں لیا، ہم نے جگہ چینج کر کے شمس آباد پارک طے کروا دی، اور پھر وہاں جو ریلی ہوئی وہ ساری آپ نے دیکھی۔ خان صاحب کو برا لگا، خان صاحب نے 6 تاریخ کو دوبارہ ریلی رکھوائی اور میٹنگ اس سے 1 دن پہلے کی، اور ساروں کو کہا کہ ان کے ذہن میں ہے کہ وہ کچہری اور جی ایچ کے ساتھ ساتھ ہیں، انہوں نے کہا جی کچہری جانا ہے آپ نے، کچہری چوک۔ خیر جس دن ریلی تھی شاک اٹالیا میں میں نے راجہ بشارت صاحب کو، باقی جازی خان صاحب، راشد حفیظ صاحب، ساروں کو ہم نے اعتماد میں لیا۔ ہم نے کہا جی کہ ہم نے حسن چوہان کی پریس کانفرنس جاری ہے، براہ راست لیے چلیں گے۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے ملک اور قوم کی اور اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کرنی ہے۔ 2.25 ارب روپے کے ترقیاتی کام، 50 کے قریب ٹیوب ویل، ہر گلی، ہر سڑک، ہر کونا، ہر خدرہ اپنے حلقے کا۔ یہ مجھے کوئی عمران خان صاحب کی اسپیشل ہدایت پہ فنڈ نہیں ملے ہوئے تھے، یہ اپنی ایک بھاگ دوڑ تھی جس کی وجہ سے سارا کر کے ساری تو خدمت کرنی ہے اپنے شہر کی بھی، صوبے کی بھی اور پاکستان کی بھی۔ کس وجہ سے 12 تاریخ کو خان صاحب واپس آئے، 14 کو زوم میٹنگ ہو رہی ہے جی پہلی، 15 کو میں نے گرفتاری دی تھی، 14 کو زوم میٹنگ، ٹوٹل ہم 14-15 بندے تھے، اس میں سے 8-9 میرا خیال آفس کے تھے پی ٹی آئی کے، جو باقی پولیٹیشین ہم 8-9 تھے، فاروق حبیب، میں، عاطف خان، شاید اسد کیسر۔ خان صاحب نے پہلی انسٹرکشن دی کہ جناب کسی نے ڈیفینسو موڈ میں نہیں جانا اور کوئی مذمت نہیں کرنی، نو کی پہلی انسٹرکشن۔ پھر بیچ میں ہوتے ہوتے دوسری جو سب سے خطرناک انسٹرکشن دی، جس پہ میرا کان کھڑے ہوئے اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں گرفتاری دے کے اگلے 15-20 دن مہینہ اندر چلا جاؤں، وہ اچھا ہے کہ بنسبت اس کے کہ اب اس فساد فی الارض کے اندر میں شامل ہوں۔ عاطف خان کو مخاطب کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا، اون اوتھ کہہ رہا ہوں، عاطف خان صاحب کو لے لیں ٹی وی چینل والے شام کو سارے ٹاک شوز میں، اس سے کہیں کہ حلف دے کے جنہیں کہے کہ میں بات غلط کر رہا ہوں۔ عاطف خان کو کہا کہ عاطف، وہ کے پی کے صدر ہے میرے خیال، کل رہنما فیاض الحسن چوہان نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات سے دکھی ہونے والوں میں ایک میں بھی تھا۔ سیاست عدم تشدد کے ساتھ کرنی چاہیے، ریاست سے ٹکرانا سیاست دانوں کا کام نہیں ہوتا۔